رضا کا سلام۔ بات ہے ایران کے بحری جہاز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ایک بار پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایک یہ ٹاپک ہے اور پھر ایران کی جوہری پروگرام پر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 4 سلامتی کونسل کے مستقل ارکان جرمنی اور ایران کے درمیان، اور امریکہ کا وفد بھی ویانا میں موجود ہے، لیکن جو مذاکرات ہیں اس سے ہٹ کر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ ان صورتحال پر بات کرنی ہے کہ اس کے جو دور رس خطے کے اوپر اثرات مرتب ہونے ہیں، اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں گی اس مذاکرات کے بعد۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں ایران کے جہاز کے اوپر جو ریڈ سی یا بحر احمر میں اٹیک ہوا ہے، جس سے ایران کے جہاز کو بری طرح نقصان پہنچا ہے اور وہیں وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے یہ حملہ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن اس پہ فوکس میں کرتا ہوں۔ اس جہاز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کے جو ریولیوشنری گارڈز ہے ان کا جہاز تھا، اور اس کی ذمہ داریاں یہ تھی کہ یہ ریڈ سی میں موجود تھا، کئی سالوں سے یہاں موجود تھا۔ یہاں پہ جو جہاز ایران کے آ رہے اور جا رہے ہوتے ہیں ٹریڈ کے لیے، یا الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اس جہاز کی مدد سے ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی تھی، جو یمن کی طرف کو جو کشتیاں جاتی تھیں ساز و سامان لے کے، اس کے لیے۔ یہ ایسا کہنا ہے یہ اسرائیل کا، انہوں نے یہ الزام لگایا۔ اچھا، اس سے پہلے ہی گزشتہ ماہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ اسرائیل کے جہاز کے اوپر حملہ ہوا تو وہ بھی پرائیویٹ کمپنی کا تھا، جو اسرائیل نے فوری طور پہ کہا تھا کہ میزائل داغا کیا ہے، اس کے اوپر جزوی نقصان پہنچا تھا، اور اس نے اپنا سفر بھی بھارت کی جانب رکھا تھا، وہ تنزانیہ سے آ رہا تھا گڈس لے کے۔ تو یہ جو کشیدگی ہے گہرے پانیوں کے اندر، یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران کے جو ایک رپورٹ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی کہ اس میں کوئی درجن بھر سے زیادہ ایرانی جہازوں کے اوپر حملہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہ حملہ ایسے موقع پر ہوا ہے کہ جب ایران کے جوہری پروگرام پر ویانا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی بھی طرح سے جو 2018 میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ تھے اس سے یک طرفہ طور پر باہر آ گئے تھے، اور اس کے بعد ایران پر سنگین پابندیاں عائد کر دی تھیں، معاشی پابندیاں، جس نے ایران کا برا حال کر دیا تھا۔ ایون کورونا وائرس کی ویکسین میں بھی ان کو دشواریاں ہو رہی تھیں اور میڈیسن نہیں منگا سکتے تھے وہ۔ لیکن جب جو بائیڈن انتظامیہ آئی، انہوں نے ویسے تو جو انتخابی مہم تھی اس میں ہی کہہ دیا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس جو جوہری معاہدہ ہے اس کے اوپر واپس آیا جائے گی۔ جو 2016 میں یہ معاہدہ جس طرح سے ہوا تھا، 15 میں معاہدہ ہوا تھا، اس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین اور جرمنی اور ایران یہ شامل تھا۔ تو اس میں ایران کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ محدود مقدار کے علاوہ وہ سینٹریفیوجز کو نہیں بنا سکتا۔ لیکن جب یہ معاہدہ ختم کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کے بعد ایران آزاد ہو گیا، اور اس نے کہا یہ جا رہا ہے کہ میں جو ایک مقدار ہے، جو تعین کردہ مقدار ہے جو سول پروگرام کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو رپورٹس آ رہی تھے ایران نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا تھا، وہ زیادہ بنا رہا تھا، 12 کہا تھا کہ اب وہ مبرہ ہے ہر قسم کی پابندیوں سے، گو کہ اس پہ اقتصادی پابندیاں سنگین اس پہ لگا دی گئیں۔ وہ تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا، وہ میڈیسن امپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس سنگینی کو دیکھتے ہوئے جو بائیڈن انتظامیہ نے اس کو واپس لانے کے لیے مذاکرات شروع کیے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے ان کو آفر بھی کی، لیکن ایران نے مستقل بنیادوں پر ان کو مسترد کر دیا۔ اس دفعہ ایران کا جو موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے معاہدے میں اسی صورت آ سکتے ہیں جب کہ پہلے پابندیاں جو اقتصادی پابندیاں اس پر یک طرفہ طور پہ عائد کی گئی ہیں، انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزی بھی ہے، انہیں ہٹایا جائے۔ اس کے اولین چند ایک معاہدے ہیں، میں ان کو آپ کو بتا دوں، آپ نے شاید پہلے سنا ہو یا نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو $1 ارب جو جنوبی کوریا میں ان کے فریز ہوئے منجمد کیے گئے ہیں، وہ جب ایران پہ سینکشنز عائد کی گئی تھی، اس کے بعد جنوبی افریقہ نے وہ روک لیے تھے اپنے پاس، تو وہ ریلیز کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایران کا جو بڑا مطالبہ وہ یہ بھی ہے کہ انہیں ایک 2.3 ملین بیرل جو تیل ہے اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، اور پھر ان کے $4 ارب کی جو ٹریڈ ہے اس کو بھی ان کو الاؤ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ان کے
پیسے فریز کیے گئے ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، اور یہ جو معاشی پابندیاں جو ان پر عائد کی گئی ہیں اس کو ہٹایا جائے تاکہ وہ آزادی سے سانس لے سکیں۔ ان کے عوام جو بہت یعنی کہ زیادہ انفلیشن کا شکار ہیں اس سے بھی ان کو نجات مل سکے۔ تو یہ ایران کے جو مطالبات ہیں۔ اچھا، اسی طرح کا کچھ جو امریکہ کا جو وفد ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران کو جو اقتصادی پابندی عائد ہیں اسے ایز کرنا چاہیے اور اس کو بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کیونکہ وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہے۔ تو اس صورتحال کا جو اثر ہے وہ نگیٹو ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کے اوپر اس کا اثر کوئی اچھا نہیں پڑ رہا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ایسے موقع پر نہ کیا جائے کیونکہ وہاں پہ جون میں صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو رجت پسند یا جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کے جو ہم اثر یا ان کے جو ہم نوا ہیں وہ انقلابی سوچ کے حامل افراد ہیں وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے ابھی معاہدہ نہ کیا جائے، اس کو آگے پرولونگ کیا جائے۔ لیکن امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ معاہدہ جلدی ہو، اس کے اثرات وہاں پہ کچھ بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے اسرائیل کو رام کرنے کے لیے، اسرائیل کو منانے کے لیے امریکی وزیر دفاع وہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ جو بھی معاہدہ ہو اس کے جو محرکات ہیں یا جو اسرائیل کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ اسرائیل کے جو اتحادی نووارد اتحادی ممالک ہیں مسلمان، تو انہیں بھی اعتماد میں لیا جائے کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں یک طرفہ طور پہ انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی اور خطے کے ممالک کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، کیونکہ جو اسرائیل اور اس کے ہمنوا ہیں ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ایران کو جو بیلسٹک میزائلز ہیں اس کو بنانے سے اسے روکا جائے، اور خطے میں جو اس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اسے بھی روکا جائے، اس کو آگے مزید نہ بڑھنے دی جائے، اس کے آگے بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ تو اسی لیے امریکہ کے وزیر دفاع وہاں دورہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو مذاکرات ہوں اس سے پہلے اسرائیل کو بھی اعتماد میں لیں، اور جو مذاکرات ہوں اس خطے کے اوپر دورس اثرات مرتب ہوں، اور جو بالخصوص یہ جو خلیج کونسل کے ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو رفع کیا جائے، انہیں دور کیا جائے، اور جو خطے میں جو خدشات ہیں جیسے جنگ کی سی صورتحال ہے، کیونکہ فرانس کا جو بحری بیڑا ہے وہ بھی یہاں پہ ایدن میں آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں سب کی نگاہیں ویانے میں موجود ہے، کیونکہ فرائیڈے کو ایک اور دور ہونے جا رہا ہے اور جس سے توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ اس کے بہتر نتائج ہوں گے۔ گو کہ ایک یہ کافی صبر آزما یہ مرحلہ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے جو سفارتکاری کو بند گلی میں پہنچا دیا تھا، اب وہ اسی بند گلی سے نکلنے کے لیے راہیں تلاش کی جا رہی ہیں، اور راہیں تلاش کرنا اتنا آسان کھیل نہیں ہے، صبر آزما کھیل ہے۔ اس میں یعنی کہ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اب اندھیر نہیں ہوگی، اور اس کا جو فیڈ بیک ہے یا جو اس کے اوپر جو تمام ممالک ہیں، پہلے یہ جو یورپ کے جو بااثر ممالک ہیں جو سلامتی کونسل کے چار، ایک تو مستقل ارکان اور جرمنی، ان کی پوری خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ معاہدے کو عملی جامہ پہنائیں، اور جو خطے پہ جو منڈلاتے ہوئے بادل ہیں اس کو ختم کیا جائے اور سب آرام سے ایک ساتھ جئیں، تعلقات بہتر ہوں، کاروبار وسیع ہو اور معیشت بہتر ہو، اور یہ جنگ کے خطرات ختم ہو سکیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔